بسم اللہ الرحمن الرحیم. محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں مقیم اللہ مظہری ایک بار پھر آپ کی خدمت میں مولانا بلال احمد مدنی کے ساتھ حاضر ہوں. ابھی شادی کا سیزن چل رہا ہے. ایسے میں صد الامہ کے نام سے ایک سوشل میڈیا گروپ پر ایک میسج وائرل ہوا ہے کہ عیسائیوں نے اب تک اپنے چرچ اور پادری کی عزت برقرار رکھی ہوئی ہے. ان کی شادی چرچ کے علاوہ کہیں نہیں ہوگی. کوئی شہزادہ ہو شہزادی ہو چل کر وہیں جانا پڑے گا. ہمارا مولوی بیچارہ بغل میں رجسٹر دبا کر انتظار کر رہا ہوتا ہے کہ ابھی تک بارات نہیں آئی. وہاں صاحب آپ سے سوال ہے کہ نکاح اور شادی بیاہ کے ہمارے سماجی سسٹم پر آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ اور خوشیوں کے موقع پر آپ لوگ جو مذہبی پابندی لگانا چاہتے ہیں، ہمیں کس دائرے میں اور کس حد تک اپنی تقریبات انجام دینی چاہیے؟ اور ہمیں اس سلسلے میں آپ اپنی رائے قدر تفصیل سے بتلائیے. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. واقعی آج کل مسلمانوں کا شادیوں کا سیزن ہی چل رہا ہے اور یہ تقریباً یہ سیزن رمضان تک چلے گا. حالانکہ کورونا کا بھی اب زور بڑھتا جا رہا ہے اور سرکار کی طرف سے پابندیاں بھی شروع ہو گئی ہیں، پھر بھی شادیوں میں پہلی جیسی رونقیں لوٹنے لگی ہیں. بہرکیف شادی بیاہ کا موقع یہ ایک ایسا موقع ہے جب والدین اپنے بچوں کی شادیوں کے اندر اپنے دلوں میں پلے نہ جانے کتنے ارمان ہوتے ہیں اس کو پورا کرنا چاہتے ہیں. اور وہ مضمون جس کا آپ نے ابھی تذکرہ کیا، ڈاکٹر اسرار صاحب نے بالکل بجا فرمایا ہے کہ عیسائی راہبوں نے اپنا وقار قائم رکھا ہے. شادی کسی بادشاہ کی ہو یا امیر زادے کی، کسی تاجر کی شادی ہو یا کسی مزدور کی، سب کو شادی کے لیے کلیسا میں آنا پڑتا ہے. کوئی راہب اپنے چرچ سے باہر جا کر کسی کی شادی کی تقریب کو انجام نہیں دیتا. اس کے برعکس مسلمانوں کے مولوی، مفتی اور علماء شادی کا رجسٹر بغل میں دبائے گلی کوچے، لان اور ہوٹلوں میں نکاح برابر پڑھاتے رہتے ہیں. میرے خیال میں اس کی وجہ یہ ہے کہ شادی کی تقریبات میں صرف ایک نکاح کے علاوہ کوئی چیز اسلامی باقی ہی نہیں رہ گئی ہے. مثلا اپٹن، ہلدی، ڈال کے جوڑے سے لے کر بارات، باراتی، گھوڑے کی سواری، صحرا، صافہ، شیروانی، پٹاخے، آتش بازی، فوٹو، بلکہ ویڈیوگرافی وغیرہ بر صغیر میں ہی صرف شادی کا خاص حصہ ہوتے ہیں. اب تو دنیا انٹرنیٹ سے جڑی ہوئی ہے. آپ انٹرنیٹ پر تمام اسلامی ممالک کی شادیوں کو دیکھیں، وہ عرب ملک کی ہوں یا ترکی کی یا ایران کی شادیاں ہوں، آپ کے ان میں ہندوستانی مسلمانوں کی شادی کی کوئی بھی نظیر ان کی شادیوں میں نظر نہیں آئے گی. یہاں تو شادی میں بیوہ عورت سفید کپڑے پہن کر آ جائے تو اسے بدشگونی سمجھا جاتا ہے اور اس بیچاری کو الگ کمرے میں بیٹھا دیا جاتا ہے. نکاح کے وقت بیوہ خواتین کو ہٹائے جانے کا افسوسناک اور غیر اسلامی منظر آپ بہت سی شادیوں میں دیکھ سکتے ہیں. جہیز کا اعلانیہ یا خاموش مطالبہ کرنے والے لالچی لوگوں نے اسلامی شادی کے تصور کو ایک دم بگاڑ کر رکھ دیا ہے. لڑکے کو اپنے قوت بازو پر بھروسہ نہیں یا پھر خدا کے رازق ہونے کا یقین اسے نہیں. اور دیکھو، یہ مردانگی کے بھی خلاف ہے. ہم جو نامردی کے طعنے پر خون کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، بھلا بتاؤ کہ یہ ہے رسم مردانگی کہ ہم سسرال والوں سے جہیز کا مطالبہ کرتے پھریں اور اپنے کمرے کے ساز و سامان اور فرنیچروں سے اپنے گھروں کو مزین کریں؟ کبھی غور کیا ہے کہ ہمارے گھروں کی بے سکونی اور بے چینی کی شکایت جو عام طریقے سے ہر شخص کرتا ہے، اس کی وجہ کیا ہے اور ایسے حالات کیوں پیدا ہوتے ہیں؟ میں اپنے 30 سالہ سماجی زندگی کے تجربے سے کہتا ہوں کہ لڑکی اپنے والدین سے بے حد پیار کرتی ہے. خود اپنے بہنوں کو دیکھیے کہ وہ اپنے بھائیوں سے کتنی انسیت رکھتی ہیں. آج میں اپنی 30 سالہ ازدواجی رشتے کے بعد اہلیہ سے جو کبھی جھگڑا ہوتا ہے تو اس کی اکثر وجہ ان کے میکے سے متعلق باتیں ہوتی ہیں. کسی طور پر بھی انہیں میکے کی برائی سننا قبول نہیں. اور ہم سبھی لوگ لڑکے بھی پالتے ہیں اور لڑکی بھی پالتی ہیں،
اور ہم میں کا ہر ایک شخص جو ماں یا باپ کے فریضے کو انجام دیتا ہے وہ اپنے بچوں لڑکے اور لڑکی کا ذہن بھی سمجھتے ہیں. جب یہ لڑکی شادی کے بعد آپ کے گھر بہو بن کر کے آتی ہے تو یہ بچی اچھی طرح جانتی ہے کہ اس رشتے کے بنانے اور لوگوں کی عزت رکھنے میں اس کے باپ نے کتنی تکلیف اٹھائی ہے. تو وہ لڑکی اس دکھ کے ساتھ آپ کو کبھی خوشی نہیں دے سکتی، کیونکہ آپ نے اپنے گھر کے چین اور خوشی کو چند ٹکوں اور کھانے کے چند پلیٹوں کے بدلے بیچ دی ہے. یہ خوب اچھی طرح سمجھ لیجئے کہ رشتے کی بنیاد انسیت اور محبت پر ہوتی ہے. مسلم ممالک میں لڑکیوں کی جانب سے مہر اتنا زیادہ مانگا جانے لگا ہے کہ لڑکوں کی شادی کا مسئلہ ایک بہت بڑا ان ملکوں کے اندر سماجی مسئلہ بن گیا ہے. مگر ہمارے ملک میں تو مہر کا کوئی مسئلہ ہے ہی نہیں. جو لڑکی کا جائز حق ہے اس کو سماجی طور پر 100 گرام چاندی کے اندر محدود کر دیا گیا ہے. کم از کم لڑکی والے کے اوپر براتیوں کے کھانے کھلانے کا بوجھ تو نہ ڈالیے جو قطعی طور پر شرعی اور سماجی طور پر اس کی ذمہ داری نہیں، نہ شرعی طور پر یہ اس کا حق ہے. غور کریں، اگر اپنی شادی کی اس خرچ کو ہی لڑکی اپنی مہر بنا دے تو یہ سماج کے اندر کس قدر مشکل مسئلہ کھڑا ہو جائے گا، جبکہ سب کو معلوم ہے کہ مہر اکثر و بیشتر قرض ہوتی ہے اور جہیز نقد ہوتا ہے. آپ اسلامی تاریخ پڑھیں تو دیکھیں گے کہ جب حضرت علی رضی اللہ عنہ کا نکاح حضرت فاطمہ سے طے پایا تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی سے پہلے مہر کی رقم طلب کی جو انہوں نے زرہ بیچ کر ادا کی، اور اسی رقم سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فاطمہ کے لیے ضروریات کی چیزیں خریدی. کیا حضرت علی ایک لمبی چوڑی بارات لے کر آئے تھے؟ اور کیا باراتیوں کے ناز و نخرے اٹھانے کے لیے اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے؟ نعوذ باللہ. ہمارے یہاں مسلمانوں نے ان رسموں کو بھی اپنا لیا جو ہندوؤں میں رائج تھی اور ان رسموں کو اسلام کا حصہ ہی سمجھنے لگے. گویا شریعت کے مقابلے میں ایک الگ سماجی شریعت ایجاد کر لی. اور آپ اس پر بھی غور کیجئے کہ آپ کی عزت و وقار میں آخر کیا کمی آ جائے گی اگر ہم علماء کو اپنے گھر میں بلانے کے بجائے خود مسجدوں میں نکاح پڑھوائیں اور چند عورتوں کے ساتھ رخصتی کرا لیں اور بعد میں لڑکے والے کسی جگہ پر ولیمہ کی تقریب کا اہتمام کریں تو کیا ہماری قوم کے ایک بڑے طبقے کے مسائل حل نہیں ہو جائیں گے؟ کیونکہ جب نکاح مسجد میں ہوگا تو نہ بارات ہوگی، نہ گھوڑا ہوگا اور نہ پٹاخہ اور آتش بازی ہوگی. ذرا ٹھنڈے دل سے سوچئے کہ کیا ہمارے علماء عیسائیوں کے راہبوں سے کوئی کم درجہ رکھتے ہیں جو ان کو نکاح پڑھوانے کے لیے شادی کے لیے بنے پنڈال میں مدعو کیا جائے اور وہ بیچارے بارات کے تاخیر سے آنے کے باعث نکاح پڑھانے کے انتظار میں گھنٹوں جمائیاں لیتے رہتے ہیں اور برسر عام لوگوں کے سامنے رسوا ہوتے رہتے ہیں. آخر میں مسلم نوجوانوں اور ان نوجوانوں کے والدین سے کہنا چاہوں گا کہ ہم اور ہماری پچھلی نسلیں تو کچھ نہ بدل سکیں مگر آج آپ کے پاس ایک موقع ہے اور آپ اس پورے سماجی سسٹم کو بدلنے کے لیے کھڑے ہو سکتے ہیں یا کم از کم آواز اٹھا سکتے ہیں اور حالات آپ کے موافق ہے. کورونا کی مار، معیشت کی کساد بازاری اور تجارتی مندی کے حالات مسلمانوں کو اس بات کی طرف متوجہ کرنے کے لیے کافی ہے کہ اپنے قیمتی سرمایہ کو ان فضولیات پر خرچ کرنے کے بجائے اپنے بچوں اور اپنے بچیوں اور اپنے گھر کے مستقبل کو سنوارنے اور بنانے کے لیے محفوظ رکھیں اور ان جھوٹی نام و نمود اور نمائشی تقریبات کی ادائیگی میں اپنے پیسوں کو اور اپنے سرمایہ کو برباد نہ ہونے دیں کیونکہ موجودہ وقت بہت ہی بحرانی، تشویشناک اور خطرناک ترین ہے. اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو ان تمام نصائح اور ان تمام ہدایات و تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. آمین. بہت شکریہ مولانا صاحب، آپ نے بہت قیمتی معلومات ہمارے ناظرین کو دی ہے. ہم دعا کرتے ہیں اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کو ان تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.